السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایف بی نیوز، میں ہوں فرد بشیر۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ہیڈ لائن پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک تو عمران کا مشکور ہوں کہ مجھے دعوت دی اور یہاں آ کے اپنے چکوال میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، اور ہم چونکہ ادھر اسلام آباد اور قومی سطح پہ بزی رہتے ہیں، لیکن ہماری پہچان جو ہے وہ ہماری یہ دھرتی ہے چکوال، اور میں مشکور ہوں کہ آج اسلم سیٹھی صاحب بھی ہمارے جو بہت مہربان سینئر، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سیاست میں، خصوصاً ہماری جماعت کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی، اور ایک معزز شخصیت ہے، بڑی بیلنس شخصیت ہے کہ یہ بھی یہاں تشریف لائیں۔ دیکھیں، ہمارے لیے جو ہماری سوچ ہے نا، وہ محبت، شفقت اور پیار بکھیرنے والی بات ہے۔ ہم ابھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ایک اور سیاسی جماعت حکومت میں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ عزم و ایمان ہم نے ہر لیول کے اوپر حکومت کے ساتھ تعاون کی بات کی۔ شہباز شریف صاحب ہیں، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اگر حکومت، خصوصاً جو یہ کشمیر کا ایشو ہے یا قومی سطح کا کوئی ایشو ہوگا تو ہم ایک ہوں گے اور ہم اس کو آگے چلائیں گے، چونکہ ملک ترقی تب کر سکتا ہے یا معاشرہ بھی کہ ہمارے اختلافات جو ہیں وہ پروفیشنل یا پیشہ ورانہ ضرور ہوں، کوئی بات نہیں۔ یہ دوڑ ہے دنیا کے اندر، ایک سے ایک بڑھ کے آگے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی مہارت، اپنے تجربے کے تحت، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم بھائی ہیں۔ ہمارے سیاسی اختلافات ہوں یا پیشہ ورانہ اختلافات ہوں، وہ ذاتی اناد اور ذاتی مخالفت تک نہیں چلے جا سکتے، اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے والی بات ہونی چاہیے، اور یہی ہمارے مذہب کا سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے یہ اسلام کی کرن پھوٹی اور یہاں تک پہنچی، اور آج ہم فخر کرتے ہیں اور آج دنیا بھی مانتی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے ایکسپینڈ کرنے والا مذہب جو ہے، تیزی کے ساتھ چلنے والا، وہ اسلام ہے۔ تو اس میں کیا سبق تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو ایک عورت جو کافروں کی تھی، وہ اوپر سے پورا کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور اتنی زیادہ عظمت کی وہ اپنی طرف سے کرتی تھی، لیکن ایک دن جب وہ نہیں آئی تو ان کا کیا ہوا، یہ کدھر گئی؟ تو ان کا بیمار ہے، تو اس کے گھر چلے گئے۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو جذبہ ہے نا، وہی انسان کی عظمت کی علامت ہے کہ ہمیں اپنے اپنے طور پہ، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں وہی کچھ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھو گے۔ اور اگر کوئی بندہ نیت اچھی کسی کی نہیں ہے اور کوئی بندہ آپ کو کسی طریقے سے بھی نقصان، تو وہ اللہ کا اس کا حساب کتاب ہے۔ آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ، اور اتفاق کریں۔ چکوال جو ہے، اس کے اندر سیاستدان بھی ہیں، محکمہ تعلیم کے لوگ بھی ہیں، ملازمت پیشہ لوگ بھی ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، ہمارے فوج کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہاں ہے، اور اسی طرح صحافی برادری بھی، اور صحافی برادری نے بڑا کام کیا ہے۔ اور ابھی سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھتا ہوں، عمران قیصر صاحب کا بھی میں پڑھتا ہوں، باقی جو گروپس ہیں، ٹوڈے آل نیوز کا بہت مجھے یاد ہے، ان کے جب شروع ہوا تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، ریاض بٹ صاحب میرے پاس ادھر بیٹھے ہوئے آئے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی ایک اپنی تنظیم ہے، انہوں نے بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر لوگوں تک، چکوال کے لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چکوال کی بہتری کے لیے صحافیوں کا ایک یہ جو پروفیشن ہے، یہ بڑا پاکیزہ پروفیشن ہے۔ آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، فوج کی نوکری ایک ریاضت اور بندگی ہے، صحافت کی نوکری بھی ایک ریاضت اور بندگی۔ آپ کے قلم سے حق کی بات، آپ کا قلم جو چیز پروئے وہ انصاف پہ ہو،
آپ کے قلم سے کسی کی کردار کشی نہ ہو، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بچانے کا آپ کو کبھی بھی کسی شک کی نگاہ کے اوپر کسی کے اوپر الزام نہ لگایا جائے. ہم سنسنی خیز خبروں میں کئی دفعہ ایک دوسرے سے آگے، پھر ہمارے جو سیاسی بھائی ہیں بدقسمتی سے ہماری صفوں میں، وہ صحافیوں کو بھی میڈیا ہاؤسز بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا بناتے ہیں، وہ بیوروکریٹس کو بھی اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پولیس کو بھی اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور میں جو یہ چیزیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں نے کوئی فوج کی تو 40 سال سروس کی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی 8.5-9 سال بڑی کارپوریشنوں میں، سٹیل مل میں، پی او ایف کے اندر، جہاں میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. پھر ابھی سیاست کے اندر ایز اے ملٹری سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر، کہ بہت سے لوگ یلو جرنلزم کے چکر میں لوگوں کو یہ ہو. لیکن خدا کا کرم ہے کہ ہمارا جو صحافت کا یہ پیشہ ہے، یہ ایک پلر ہے حکومت کا، ایک قسم کا ملک کا، ریاست کا پلر ہے، اور اس نے ایک بہت عام رول ادا کیا ہے ساری مشکل وقت میں. اور خصوصاً اب جو ہندوستان نے جھاق ماری ہے پاکستان، پہلے انہوں نے مشہور کیا پاکستان ایک ٹیررزم کا گڑھ ہے، پاکستان کی فوج روگ فوج ہے، ان کے لوگ جو ہے کرپشن میں ریڈن ہے، فلانا ڈگانا. اب جب آگے بیگ کو آگے چڑھایا ہمارے آگے SU-30 تو الٹا ہوا، تو پھر دنیا کی آنکھیں کھلی. میں ابھی وہ مولانا اکرم امان صاحب کا جو فنکشن تھا ادھر میں گیا ہوا تھا، تو وہاں بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ یہ مغرب کی اخباریں، مثلا نیو یارک ٹائم جو یہودیوں کی ملکیت ہے، جو ہمیشہ واشنگٹن پوسٹ اور یہ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ابھی ان کے میں کالم پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یار دنیا میں اگر کوئی ملک ہے تو یہ پاکستان ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو حیران ہو گئے کہ ایک امریکہ جیسی طاقت 50 ملکوں کے ساتھ مل کے دہشت گردی کو ختم کرنے میں ناکام ہوئی ہے. پورا دنیا میں انہوں نے زور لگایا ہے، اپنے جہاز گرا لیے ہیں، اپنے ان کی جہاز ہائی جیک ہوئے ہیں، 9/11 کا ایشو ہوا ہے. لیکن ادھر دیکھو پاکستان کی فوج یہ چھوٹا ملک ہے اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کر لی. اور پھر ابھی یہ دیکھو کہ انڈیا جو ہے، ہم جس کو اوپر اڑا کے لے کے جا رہے تھے، پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، چین کا مقابلہ ہے، چین سے کرے گا، چین سے کرے گا. ان کے 2 پلک میں دن کی روشنی میں 2 جہاز 2-3 پائلٹ گئے ہو گئے اور وہ اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں. مودی جو ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے ایک زخمی درندہ ہوتا ہے، اس کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ زخموں کو چاٹتا ہے اور کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ آپ 100 لوگوں کے تعاون سے پوری قوم 20 کروڑ کی جو قوم ہے اور افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. اور ہماری فوج، میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو چونکہ خود ایک سپاہی ہوں، میرے والد صاحب بھی دوسری جنگ عظیم میں تھے، میرے دادا بھی فرسٹ ورلڈ وار میں تھے. ہماری تو رگ رگ میں فوج کا نمک بھی ہے اور پاکستانیت ہے ہمارے اندر. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ کبھی بھی مجھ سے ایک پرائم منسٹر معین فرید صاحب تھے، فوت ہو گیا، اللہ انہیں بخشے. وہ کہتے ہیں جن صاحب آپ نے دونوں سائڈیں دیکھ لی ہیں، سیاست بھی دیکھ لی ہے، آپ ملٹری سیکرٹری ہیں، یہ سائڈ بھی وہ بھی. ابھی آپ کو موقع ملے تو آپ کے خیال میں یہ کام آسان نہیں ہے فوج سے. میں عزم ایمان آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نئی زندگی عطا کرتا ہے تو میرا پہلا چوائس افواج پاکستان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج جو ہے نا پاکستان وہ دنیا کا مانا ہوا پائلٹ آپ کے پاس ہے، کیونکہ یہ آپ کے بچے ہیں، یہ قوم کی کھوک سے جنم لیتے ہیں، ان کی رگوں کے اندر آپ کا خون ہے، آپ کا بچہ، بھائی، آپ کا پیرنٹس، آپ کا یہ فوج کے اندر ہے. اور یہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے 10-15 سال دہشت گردی کی، اس میں سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک شہید ہوئے اور انہوں نے اپنا خون دیا. تو یہ ایسی فوج کون سی ہے دنیا میں، مجھے بتائیں، جو اس طرح کرتی ہے. ابھی وہ 2 جہاز آئے، انہوں نے سمجھا کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہم تو اس کو ایسے لٹا دیں گے، انہوں نے پھڑکا کے رکھ دیا، دنیا دنگ رہ گئی. اور اس کے اوپر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے اس ملک کے لیے جو 27 رمضان کو جس دن نزول قرآن ہوا ہے، اس دن 14 اگست 1947 27 رمضان کو اس ملک نے جنم لیا. یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، یہ ایک انتخاب ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ کا ایک تو شکریہ، آپ نے ہم لوگوں کو ادھر دعوت دی ہے، اور دوسرا ہم آپ کے ایلڈرز ہیں، ہم آپ کے ابھی ہم جس سٹیج کے اوپر ہیں ہم آپ کے والدین کی جگہ ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ سب کی جو مسئلات ہے وہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے، تو اس لیے محبت بانٹیں ایک دوسرے کے اندر اور اپنا اپنا کام کریں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری کرے گا. کوئی چیز بھی نفرت پہ بنیاد رکھی جائے گی تو وہ آگے نہیں چل سکتی. اور چکوال ہمارا مطمع نظر ہے اللہ کے کرم سے، اور مسلم لیگ نون، چونکہ میں ایک رکن ہوں نون کا، میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی جماعت پاکستان کی مسلم لیگ نون ہے، اور سب سے پاپولر لیڈر پاکستان کا نواز شریف ہے، آنیسٹ ٹو گاڈ. اور میں نے اس نون کو شامل اس لیے ہوا چونکہ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے کہیں کسی جماعت میں، اور یہ لیکن ہم جو مشرق کی سوچ رکھنے والے ہیں، ہم جو نظریاتی لوگ ہیں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک سارے مسلم لیگ کے اندر آئے. آگے اس کا بنتا رہا، کنونشن بن گئی، کاف بن گئی، نون بن گئی، ادھر بن گیا، وہ کونسل بن گئی، لیکن مسلم لیگ کا دائیں بازو کا ووٹ ہے. ہمارے ووٹوں کو کاٹا بھی گیا، مختلف جماعتوں کو الگ بنا کے رجسٹر بھی کیا گیا مذہبی جماعتوں کو، لیکن آج وہ مذہبی جماعتیں کچھ لیڈر جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں. لیکن مسلم لیگ اللہ کے کرم سے کام کرے گی. لیکن میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، موجودہ حکومت ہے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، قومی معاملہ جب آئے گا، کوئی کشمیر کا مسئلہ ہو، مودی نظر اٹھائے، ہم سب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، پاکستان پھر ہماری پارٹی ہے، پھر ہماری نون، کاف یا پی ٹی آئی یا یہ وہ پارٹی نہیں ہے، پھر ہماری پاکستان پارٹی ہے، چونکہ ہم مسلم امہ کے لوگ ہیں. اور یہ جو پاکستان بھی ہے یہ بھی پوری امت مسلم کا ایک گڑھ ہے، یہ ایک فورٹریس ہے. اس کے اندر نیوکلیئر پاکستان ہے، یہ میزائلز ہے اس کے پاس، اور ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا، یہ جو دین ہے یہ پورے عالم کا دین ہے، یہ جو اسلام کا دین ہے، اس کی کرنیں پوری دنیا کو، سارے بڑے اعظموں کو روشن کر رہی ہیں. ہماری سوچ بلند ہے، ہم تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے ایک سردار ہیں، وہ عالم ہے. ہمارا رب جو ہے رب العالمین ہے. یہ بہت بڑی سوچ ہے، اور اس کو ابھی لوگوں نے احساس کرنا شروع کیا ہے. تو بڑا سوچیں، ایک دوسرے سے محبت میں اضافہ کریں، آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کی طرف چل کے جائیں، اس کو راضی کریں. اللہ آپ کو اس میں برکت ڈالے گا. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کی ڈھاب، اس کا نام کیا ہے؟ ڈھاب کلام. ہر 4 ڈھاب میں نے چاروں کو تو انشاءاللہ آنا جانا رہے گا. ڈھاب کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، اور ہماری فوج میں بھی بہت لوگ ہیں، اور جو فوج میں نہیں ہیں وہ بھی فوجیوں سے بڑے مجاہد ہیں، مجھے اس میں شک نہیں ہے. تو ایک دفعہ پھر عمران، بہت مہربانی، آپ نے عزت افزائی کی ہے، میں بتایا. تھینک یو ویری مچ.